السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفاظ کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا الفضل تو بہت اسپیشل ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے لاسٹ والا الفضل کیا تھا بچوں کا، اس میں کیا تھا؟ لاسٹ والا جو شمارہ ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ کس چیز پر ہم نے بات کی تھی؟ رمضان۔ ہاں جی، ہم نے رمضان کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں، پھر اس کے بعد ہم نے دادی جان کے آنگن میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کتنے سال کے بچے جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو کہ گڑیا نے کہا تھا دادی جان سے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر دادی جان نے اس کو سمجھایا تھا کہ کتنے سال کے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے پریویس الفضل کی ویڈیو جو کہ رمضان کے بارے میں تھی دیکھ لی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور اگر نہیں دیکھی تو پھر کیا کر سکتے ہیں شاہ نواز؟ Click on the الفضل کا پروفائل and then see all the rest of the videos۔ ہاں جی، آپ الفضل کے چینل میں جا کر اس میں سے پلے لسٹ نکال سکتے ہیں بچوں کے الفضل کی، اور جو ویڈیوز آپ سے مس ہو گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب تو ہم نے اس میں چیپٹرز بنانا شروع کر دی ہے نا، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا چیپٹر آپ نے مس کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ اس پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو پارٹ ہے، جیسے دعائیں ہیں یا کوئی اور پارٹ جو مس ہو گیا ہو۔ تو شاہ نواز، آج کا جو اسپیشل والا الفضل ہے عید کے بارے میں، اس کو شروع کریں؟ ہاں جی۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 21 اپریل 2023 ہے، اور یہ الفضل کا جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 7 ہے۔ آج 7 پتہ ہے کیا نمبر ہوتا ہے؟ 7۔ ہاں جی، اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، سب سے پہلے اس میں اللہ میاں کا خط آتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اب یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو کہ اللہ میاں نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہوئی ہے۔ ماما آپ کو اس کا ترجمہ آپ کو اور ہمارے دوستوں کو پڑھ کے سناتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے، اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں، قرآن کریم کی اس آیت میں عید کا ذکر ہے کہ اللہ میاں سے انہوں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میاں ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کا مطلب ہے کہ کھانے یا پھر نعمتیں اور اتار، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشان ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہو بلیسنگ کا۔ اس میں مزید اس میں دعا کچھ اور ایڈ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا کر، اور تو رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ رزق کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ سیفٹی۔ رزق وہ نعمت ہوتی ہے جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے سرو کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کھانا آپ کی باڈی کو سرو کرتا ہے تو وہ آپ کی باڈی کے لیے رزق ہے۔ اسی طرح سے آنکھیں جو ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے کیونکہ وہ آپ کو راستہ دکھاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہر جو نعمت جو آپ کو سرو کرتی ہے کسی طرح سے، وہ آپ کے لیے ایک رزق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید ادا کی، اور اس کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا ترجمہ ماما آپ کو ہماری دوستوں کو سناتی ہیں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نصائح کی اور انہیں صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینین تھے نا، انہوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھی تھی نا، ادا کی تھی، تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز، ان کو اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی عید الفطر کی نماز تھی یا پھر عید الاضحیٰ کی تھی۔ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد پھر خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں نا، ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے نماز کے لیے، اور انہیں ایڈوائس کی اور انہیں کہا کہ تم صدقہ دیا کرو۔ اچھا جی۔ اچھا پیارے بچوں، تو یہ تھی حدیث۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔
شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ امام کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں. امام کہتے ہیں جو لیڈ کرتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے جو مشن کو کیری آن کس نے کیا ہے؟ ان کے خلفاء نے. اچھا خلفاء. جی، خلفاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے قائم مقام ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں کو آگے سے آگے بڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے. نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے. بس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے نیز فرمایا نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے. اچھا، تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. ویسے تو بہت سمپل سا ہے، لیکن یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا جن کو تھوڑا سا اردو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی، جیسے شاہ نواز ہے، تو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا، جو بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہیں یا جن کو صحیح سے اردو نہیں آتی، ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کون ہے؟ مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تمام جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. دنیا میں جتنے بھی پرندے یعنی کہ برڈز بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت بڑی بات ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی کہ وہ کائنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ اینیملز کے ساتھ کائنڈ ہے، چاہے وہ ہیومنز کے ساتھ کائنڈ ہے، چاہے وہ برڈز کے ساتھ، یا پھر جو واٹر کے اینیملز ہوتے ہیں ایون ان کے ساتھ بھی. جیسے اکثر بچوں نے فش بھی رکھی ہوتی ہے نا اپنے گھر میں ایز پیٹس. تو جو ساری جو مخلوق ہوتی ہے، چاہے وہ اینیملز ہوں، برڈز ہوں، انسان ہوں، ہے نا، یہ ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے. ایک قسم کی جو مخلوق ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہوتی ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی فیملی کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے. پھر حضور مزید فرماتے ہیں کہ نوع انسان پر شفقت یعنی کہ انسانوں کے ساتھ کائنڈ ہونا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، یعنی کہ ورشپ ہے. اچھا پیارے بچوں، تو یہ تھا کلام امام. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ نظم. ہاں جی، اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بچوں کی نظم میں کیا ہے. تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے بارے میں یہ الفاظ ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جو نظم ہے وہ بھی عید کے بارے میں ہوگی، ہے نا؟ ہاں جی. تو ہم پڑھتے ہیں، شروع کریں؟ ہاں جی. تو شروع کرتے ہیں. آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں، بھول کے سارے شکوے یارو ہم روٹھوں کو آج منائیں. دوست ہو اپنا یا ہو دشمن، باہیں کھولیں گلے لگائیں، کھل اٹھا ہے چہرہ چہرہ خوشبو الفت کی مہکائیں. سنتا ہے وہ دل کی باتیں، آؤ سجدوں میں جھک جائیں، بھول نہ جانا تم آقا کو سب کو زاہد یاد دلائیں. اچھا، تو What does that mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عید آتی ہے تو پھر ہمیں ہر ایک سے عید مبارک. ہاں جی عید مبارک کہنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے یہ کہ اگر کسی سے ہم ناراض ہیں، ہم بعض وقت ناراض ہو جاتے ہیں نا، دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر ساری کی ساری وہ باتیں جو ہیں وہ بھول جانی چاہیے اور ان سے دل کھول کر ان سے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو معاف کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ سنتا ہے وہ دل کی باتیں. کون ہے جو آپ کے دل کی باتیں سنتا ہے؟ اللہ میاں. ہاں جی، اللہ میاں دل کی باتیں سنتا ہے. پھر وہ شاعر جو ہے یعنی کہ سید طاہر احمد زاہد نے یہ نظم لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھول نہ جانا تم آقا کو. آقا کون ہے شاہ نواز؟ مجھے نہیں پتا. آقا کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر. تو ہمارے ماسٹر کون ہیں؟ تو جو خلیفہ جو ہیں وہ ہمارے آقا ہیں. اچھا، اور دیپ کا اس میں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، یعنی کہ جو چھوٹا لیمپ ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں دیپ. اور روٹھنا کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا. باہیں کہتے ہیں بازو کو، آپ کی آرمز کو. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. عیدی وغیرہ میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. Give charity in Eid ہاں جی، for the hungry and the poor. ہاں جی، ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے ہمیں کیا بتایا اس کے بارے میں. حضور انور ایدہ اللہ تعالی احمدی بچوں کو عیدی میں سے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں میں بھی اس قربانی کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کی خواہشات جو ترجیحات ہیں ان میں اللہ کی خاطر مالی قربانی سب سے اول نمبر پر ہو.
اس سے ایک تو شاملین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور جو عفو کے معیار ہیں وہ ترجیحات بدل جانے سے بدل جائیں گے۔ جو لوگ بچوں کو بھی جیب خرچ دیتے ہیں تو ان کو اس میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں، عیدی وغیرہ میں سے چندے کی عادت ڈالیں۔ ان مغربی ممالک میں نے اندازہ لگایا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کہ بازار سے کھانا برگر وغیرہ جو ہیں اور بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اور جو مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اگر مہینے میں صرف 2 دفعہ یہ بچا کر وقفے جدید کے بچوں کے چندے میں دے دیں تو اسی سے وصولی میں 25 سے 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ What's number 25? اچھا، ہم نے 25 کہتے ہیں 25 کو، And pussy. 30 کہتے ہیں 30 کو۔ اچھا، اس میں پیارے حضور نے پتہ ہے کیا بات کہی ہے؟ اس میں بتایا حضور نے کہ بچوں کو قربانی میں، یعنی کہ جو ہوتی ہے نا فائنینشیل سیکریفائس، یعنی کہ مالی قربانی، اس میں بھی آگے ہونا چاہیے، اور سب سے ان کی اولین ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے کہ بچے شوق سے چندہ دیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں نا، شاہ نواز کا بھی جیب خرچ ملتا ہے ایوری منڈے، ہے نا، تو اس میں حضور پھر فرماتے ہیں کہ بچوں کو عادت ڈالیں کہ جب بچوں کو جیب خرچ دیں تو اس میں سے ان کو کہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ تم نے چندے میں دینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے اور اس کو ڈونیشن میں دینا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حضور فرماتے ہیں کہ جیسے عید پہ بچوں کو عیدی ملتی ہے نا، ہاں جی، تو اس میں سے بھی چندہ دینا چاہیے۔ تو اب یاد رکھنا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ آپ بھی یاد رکھیں گے اور ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ان کو پاکٹ منی ملے، جیب خرچ ملے، تو اس میں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج نکال کر اپنے چندے میں دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی پاکٹ منی ہے نا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ پیسے جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے۔ وہ جو مال جو ہے، یعنی کہ وہ جو آپ جو اپنے پیسوں میں سے، اپنی جو پاکٹ منی میں سے پیسے دیں گے نا چندے میں، وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے پھیلانے میں لگیں گے، یعنی کہ اسلام کے پھیلانے میں لگیں گے، یا پھر ان سے کیا ہوگا، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں لے کے دے سکتے، یا پڑھائی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بیچارے بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی فیسیں وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح سے And the different types of charities. One is for the mosque. اچھا، ابھی اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو جب بھی پیسے دیں، ان میں سے بچوں کو یہ ہیبٹ ان کی ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کس میں جانے چاہیے، چندے میں جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ Charity. ہاں جی۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو اکثر بچوں کو، جو خاص طور پہ جو باہر کے ممالک میں جو بچے ہیں، جو مغربی ممالک کا مطلب ہے جو ہمارے جیسے UK ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے، امریکہ، یہ جو یہاں پہ جو رہنے والے بچے ہیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے باہر کے کھانے کھانے کا، ہے نا، نینڈوز اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، اور وہ کھانے صرف اور صرف مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں، ہے نا، کہ بچوں کو پسند ہوتے ہیں باہر کے کھانے۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسی میں سے 1-2 دفعہ کھانا اگر وہ سکپ کر دیں اپنا، اور وہ جو پیسے اس کھانے کے اس کو بائی کرنے میں لگیں گے، وہ پیسے اگر وہ چندے میں دے دیں تو اس سے بھی 25 سے 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ So I need to pay £10.50. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے اس میں۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ شاہ نواز، لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی دعا یاد کی تھی بتائیں؟ وضو کو تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو دعا یاد کی تھی وہ ہم نے روزہ کھولنے کی دعا یاد کی تھی۔ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دعا آئی ہے۔ بہت چھوٹی سی پیاری سی دعا آئی ہے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور جب بچے سن رہے ہیں ہمارے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ہاں جی، you can practice along. If you want to practice, you can carry on playing this clip. اچھا ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں جی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد، و آل محمد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بڑی رحمتیں اور برکات نازل فرما۔ جو درود شریف ہوتا ہے نا، وہ ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس سے پہلے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ میاں تو کتنا پیارا ہے، اور ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ میاں پھر ہم سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی آسان دعا ہے کہ بہت ایزیلی یاد ہو جاتی ہے نا۔ ہاں جی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، چہل احادیث یاد کریں۔
اس میں بہت چھوٹی لیکن بہت گہری اور وزڈم کی اور حکمت کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نا. چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے لیکن وہ اتنی گہری اور اتنی عقل والی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی حدیث میں اتنی پیاری بات آ گئی. تو اس دفعہ جو حدیث آئی ہے پیارے بچوں, اس میں یہ ہے استعینوا علی الحوائج بالکتمان. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر رازداری کے ساتھ مدد چاہو. ہاں جی. رازداری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رازداری کے مطلب مجھے نہیں پتا. رازداری کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے, کسی کو بتانا نہیں ہے. تو ہم انسان ہیں نا, تو ہمیں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں سے مدد چاہیں, تو اس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رازداری کے ساتھ مدد چاہو. سب سے پہلے ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان میں ہوتی ہے نا. لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہمارے بہن بھائی ہوں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے قریب کر لیں. تو اس لیے بھی بعض کا ہمارے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ کسی نیڈ میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے قریب کریں, ان سے کہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں. لیکن اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاموشی سے, بہت زیادہ واویلا نہیں ڈالنا. کہ اگر آپ کو کسی تنگی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو عزت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ اور خاموشی سے اس طرح سے اشارتاً بات کریں کہ ان کو بات سمجھ بھی لگ جائے اور آپ کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہ ہو, ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ اس طرح سے ان کو, جو آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو اشارتاً ہی کوئی بات بتائیں گے کہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں, تو وہ فوراً آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد آپ کو برا فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے شور شرابہ ڈال کر آپ نے ان سے مدد چاہی ہے. She's not talking about real sharab that you can drink, like noise. شور شرابہ یعنی کہ نوائز. ہاں جی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کرنا کر. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے کر نہ کر, جس میں ہم کچھ ڈوز اینڈ کچھ ڈونٹس پڑھتے ہیں. Don't. تو دیکھتے ہیں اس دفعہ اس میں کیا آیا ہے. تو اسراف اور فضول خرچی نہ کر. اسراف کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ حد سے زیادہ خرچ کرنا, اوور اسپینڈ کرنا. ہاں جی. اس کے بعد ہے فضول خرچی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا. Like don't spend money on stuff you can't, like is useless. You don't need. ہاں جی. اب کبھی بھی ایسی چیزیں بائی نہ کریں There's جو some کہ fancy stuff that people tell you, but it's not actually. ہاں جی. It's not useful. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جب بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی ایڈس بھی آ جاتے ہیں نا, اور وہ بچوں کو ٹیمپٹیشن دیتے ہیں کہ اس کو بائی کرنا چاہیے, ہے نا. ایسے چینلز بھی ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں بائی کریں, لیکن ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ بھی ایک قسم کی فضول خرچی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ڈیجیٹل گیمز ہوتی ہیں, جو اس میں بھی آپ کو اس طرح سے اوور اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. Like Minecraft or Roblox. ہاں جی, وہ بھی اچھی خاصی. You can buy it, but it's too much for money. ہاں جی. One game is for free and then another one no way. اچھا آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے پیارے بچوں, تو کنجوسی نہ کر, یعنی کہ بہت زیادہ سٹنجی بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. جہاں کسی کی سٹنجی جیسے اپنے پیسے بچا کے رکھنا کہ نہیں میں نے تو سارے پیسے اپنے سیو کر کے رکھنے ہیں اور میں خرچ بھی نہیں کروں گا, اپنے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنوں گا, اس کو کہتے ہیں کنجوسی کرنا. کھانا بھی نہیں اچھا کھاؤں گا, یعنی کہ اس حد تک بھی کنجوس ہوتے ہیں لوگ. اچھا اس کے بعد ہے تو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کر, یعنی کہ جو پور پیپل ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس کے ہاں جی, تو کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھ, یعنی کہ کبھی بھی کسی کو شاہ نواز اپنے سے کم تر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس آج اچھے کپڑے ہیں, اچھا کھانا ہے, تو آپ بہتر ہیں کسی طرح سے. ممکن ہے کہ جو بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی ہو, آپ سے زیادہ اس کے پاس وزڈم ہو, عقل ہو, ہے نا. تو کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں. اگر آپ کسی اچھی جگہ پر ہیں, اگر آپ کسی اچھے اسکول میں یا اچھے کنٹری میں, اچھی جگہ پر, اچھے گھر میں ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ آپ سے کسی طرح سے کم ہیں. اس کے بعد ہے تیرے مال میں نہ صرف سوالی کا حصہ ہے بلکہ خاموش, حاجت مند اور بے زبان جانوروں کا بھی حصہ ہے. یعنی کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے, آپ کو پیسے دیے ہیں, اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں, اس میں صرف اور صرف اس کا حصہ نہیں ہے جو کہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ پلیز مجھے میری ہیلپ کر دو, تھوڑے مجھے پیسے دے دو, بلکہ اس کا بھی حصہ ہے جو کہ حاجت مند ہے, جو کہ بے زبان ہے. بے زبان کا مطلب ہے جو کہ بول نہیں سکتا. جیسے اینیملز ہیں وہ آپ سے نہیں نا بول سکتے ہیں, ان کو نہیں زبان آتی ہے, تو ان کا بھی حصہ ہے. جیسے گرمیوں میں, جیسے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ بیچارے جو پرندے ہوتے ہیں وہ پھر بعض اوقات پیاس سے ان کو پانی نہیں ملتا. کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم پانی کا ایک چھوٹا سا برتن جو ہے اپنے گھر کے باہر رکھتے ہیں تاکہ بیچارے جانور جو ہے وہ پانی پی لیں, یا تھوڑا سا کھانا باہر ان کے لیے رکھتے ہیں نا, جیسے برڈز ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو خاموش حاجت مند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے لوگ جن کو شرم آتی ہے, وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے
جیسے اب عید آ رہی ہے تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے جن کے پیرنٹس، اور وہ ان کے پیرنٹس کو پھر شرم بھی آتی ہوگی کہ وہ کس طرح سے ان کی لو انکم ہے اور وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں دلا سکتے. تو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیسے دیے ہوئے تو ہمارے مال میں، ہمارے پیسوں میں پھر ان کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو خوش مزاج پن، یعنی کہ انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اس سے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے خوش رہتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے دوست بننا چاہتے ہیں. دیکھو اگر ایک انسان جو ہے وہ ہر وقت غصے والا مزاج رہے، گرم پی رہے، ہے نا، تو کون ہے جو اس کا دوست بننا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. لوگ کہیں گے یہ تو ہمیشہ ہی سڑیل مزاج ہے، اس And کو they'll تو become alone. ہاں جی. تو یہ بہت What ضروری. does mean? سڑیل مزاج یعنی کہ یہ تو مطلب اس کو تو اس کا جو مزاج ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تو لیکن جو بندہ خوش مزاج ہو، ہنسنے والا ہو، اس کو باتیں کرنی آتی ہیں، اس کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ اچھا ہو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے نا اپنے کمپینینز کے ساتھ. They maybe even have a special skill. ہاں جی. اچھا سینس آف ہیومر ہونا بھی ایک اسکل ہوتا ہے. اچھا خیر. اس کے بعد ہے تو فیض رساں وجود بن. فیض رساں وجود بننے کا یہ مطلب ہوتا ہے شاہ نواز کے لوگ آپ سے فیض اٹھائیں. اگر کسی بھی طرح سے اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو تو آپ ایک فیض رساں وجود ہیں. اگر لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک فیض رساں وجود ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا وہ علاج کرتا ہے، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. لوگ پھر دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ میاں اس ڈاکٹر کے علاج میں برکت دے اور اس کو مزید کامیابیاں عطا کر، ہے نا. اسی طرح سے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی ایک فیض رساں وجود ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ اپنی لائف کو وہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہے نا. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں دادی جان کا آنگن. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور دادی جان کے آنگن میں کیا ہو سکتی ہے اسٹوری؟ مجھے بتائیں کس کے بارے میں اسٹوری ہو سکتی ہے آج کی؟ فاسٹنگ. فاسٹنگ تو لاسٹ والا ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم کون سے والا الفضل پڑھ رہے ہیں؟ عید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب that ہے means روزہ. روزہ نہیں، عید کے بارے میں. حقیقی عید. حقیقی کا مطلب ہوتا ہے ریئل. ٹھیک ہے. اوکے. تو شروع کرتے ہیں. دادی جان اس بار رمضان المبارک کچھ زیادہ ہی تیزی سے نہیں گزر گیا؟ گڑیا نے دنوں کا حساب لگاتے ہوئے پوچھا. دنوں کا مطلب ہوتا ہے ڈیز، یعنی کہ اس نے ڈیز کاؤنٹ کی اور دیکھا کتنی جلدی رمضان گزر گیا ہے. جی مجھے بھی بےتابی سے عید کا انتظار ہے. اس بار میں نے بہت سی عیدی اکٹھی کرنی ہے. احمد نے خوش ہوتے ہوئے اپنی آئندہ وصول ہونے والی عیدی کا حساب لگایا. عیدی کا پتہ ہے نا، وہ جو ہوتا ہے گفٹ منی جو بچوں کو ملتی ہے عید پر، اس کو کہتے ہیں عیدی. ہاں جی. اور میں بھی بہت سے کھلونے لوں گا، محمود بولا. دادی جان جو ابھی تلاوت سے فارغ ہوئی تھیں ان کی باتیں سننے لگیں. دادی جان: اچھا بچوں، آپ کو پتا ہے ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ شاہنواز آپ بتائیں ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ To make the children happy. To make the children happy. اچھا ہم دیکھتے ہیں دادی جان کیا کہتی ہیں. گڑیا کیا کہتی ہے؟ گڑیا: جی دادی جان، عید تو خوشی کے اظہار کا نام ہے. ہم عید اس لیے مناتے ہیں کیونکہ پورا رمضان ہم نے اللہ میاں کی عبادت کی ہوتی ہے، تمام برے کاموں سے بچے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے کام کر کے اللہ میاں کو خوش کرتے ہیں. تو ہمیں اچھے کاموں کا بدلہ عید کی صورت میں انعام ملتا ہے، اور یہ کہ عید پر اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے. دادی جان: شاباش گڑیا، آپ نے بہت اچھا بتایا. عید پر ہم سب مل کر نماز پڑھنے جائیں گے، کھانے کھائیں گے، گھومنے جائیں گے، مگر میں اپنی عیدی تو بالکل بھی کسی سے شیئر نہیں کروں گا، احمد نے جلدی سے کہا. شاہنواز آپ اپنی عیدی شیئر کریں گے کسی سے؟ نہیں کریں گے. آپ نے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ ہم نے پاکٹ منی میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا Do we have to? اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دادی جان نے پھر کیا کہا. دادی جان: نہیں احمد بیٹا، ایسے نہیں کہتے، بلکہ عید تو ہمیں سکھاتی ہی قربانی ہے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس. اچھا جی. جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس میں تبھی ایک بھوکے انسان کی بھوک کا اور جن کو ساری نعمتیں میسر نہیں ہیں ان کی محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہی عید کا مقصد بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بھوک اور تکلیف کا احساس کرے، اور وہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب ہم خود اس کیفیت سے گزریں گے. اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمارے اندر دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور جب ہم تیار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب عید کی خوشی میں اپنے بھائیوں کو بھی شامل کر لو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر بھی رکھا ہے تاکہ ہم سب عید کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، تبھی ہمیں عید کی سچی خوشی مل سکتی ہے. میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتی ہوں. جی ضرور دادی جان، محمود بولا.
دادی جان، ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ انصار کے سارے بچے کھیل رہے تھے، مگر ایک بچہ کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ کہنے لگا، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور پروفٹ ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ اے شخص، یعنی کہ اس نے کہا اے شخص، شخص کا مطلب ہوتا ہے پرسن، Random person. ہاں جی، جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں نا ان کو پھر اس ٹون میں اس نے بات کی، اس نے سمجھا کہ اس کو نہیں پتا تھا، تو اس نے کہا کہ اے شخص مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس بچے نے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے پوچھا کہ تم باقی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں جا کر کھیل رہے، تو وہ پھر بیچارہ بچہ رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دیں، لیو می الون۔ اور اس بچے نے کہا کہ میرے جو ابا ہیں، میرے جو فادر ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے اور وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ You mean that? ہاں جی، کل گئے نا وہاں پر۔ اچھا، تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے دیکھا جن کے باپ زندہ ہیں اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں دکھی ہو گیا، اس لیے رو پڑا۔ اب دیکھو، جب اس بچے نے دیکھا کہ باقی بچے جو ہیں اپنے بابا کے ساتھ، اپنے فادرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بچے کو یاد آیا کہ میرا تو باپ نہیں ہے، میرا تو باپ کی شہادت ہو گئی ہے، تو وہ بچہ کس قدر دکھی ہوا ہوگا نا، ہے نا؟ جی. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے سیڈ ہو گیا اور میں پھر رو پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تو اس چیز پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ تیری بہن ہو، علی تیرے چچا ہوں، حسن و حسین تیرے بھائی ہوں؟ اب ماما آپ کو تھوڑا سا ان بچوں ان رشتوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ Was it actually Hazur's child? نہیں، وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، وہ بچہ رینڈم بچہ تھا کوئی جو کہ رو رہا تھا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز پہ ہیپی نہیں ہوگے کہ اگر میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ عائشہ جو تھی نا، حضرت عائشہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھی، ان کو ام المومنین بھی کہتے ہیں، اور فاطمہ تیری بہن ہو، فاطمہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ پھر اس کے بعد علی جو تھے، حضرت علی جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد حسن و حسین جو تھے وہ حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، اور حضرت علی ان کے والد تھے۔ اب بچے نے پہچان لیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام رشتوں کا ذکر کیا نا، تو تب بچے کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو شخص کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تو کوئی اسٹرینجر نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کیسے اس پر راضی نہ ہوں؟ یعنی کہ وہ بچہ پھر اس قدر خوش ہوا شاہ نواز کہ اس نے کہا کہ میں کس طرح سے ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بات پر ہیپی نہ ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئے، اسے اچھا لباس پہنایا، اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد پھر یہ بچوں کے پاس ہنستا مسکراتا ہوا آیا۔ بچوں نے اسے اس حال میں دیکھا تو کہا، ابھی تو تم رو رہے تھے، اب کیا ہوا کہ تم خوش ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھوکا تھا، میرا پیٹ بھر گیا، میں بے لباس تھا، مجھے کپڑے مل گئے ہیں۔ بے لباس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اچھے، میں یتیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں بن گئیں، اور آخر تک تمام قصہ سنایا کہ کیا سارا واقعہ ہوا۔ بچوں نے اس بچے کو اتنی حسرت سے دیکھا اور کہا کہ کاش ہم سب کے والد بھی غزوہ میں شہید ہو جائیں جس طرح تیرے والد شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ان بچوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس بچے کے والد کی طرح ہمارے والد بھی شہید ہوئے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایسے ہی لاڈ کرتے۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد نے دادی جان کو افسردہ دیکھا تو جلدی سے ان کے گلے سے لگ گیا اور کہنے لگا، دادی جان آپ اداس نہ ہوں، میں امی جان سے کہوں گا کہ وہ میری عیدی کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ ضرورت مند کہتے ہیں کسی نیڈی کو دے دیں۔ دادی جان نے اس کو پیار کیا اور کہا، شاباش میرا ہیرا بیٹا۔ ہیرا؟ ہیرا کہتے ہیں ڈائمنڈ کو، پیار سے بچوں کو کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ، جیسے مائیں پیار کرتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ یہ تو میرا سونا ہے، یہ تو میرا ہیرا ہے نا، اچھے اچھے ناموں سے بچوں کو بلاتی ہیں مائیں۔ گڑیا، احمد بھائی کل آپ نے بتایا تھا کہ ناظم صاحب اطفال نے عیدی میں سے وقف جدید کا چندہ بھی دینے کو کہا ہے۔ احمد، وہ تو میں بھول گیا تھا، اب سب سے پہلے میں اپنا دفتر اطفال کا چندہ دوں گا۔ عموماً اس لفظ کو اطفال پڑھا جاتا ہے جبکہ درست لفظ اطفال ہے۔ اور میں بھی، محمود بھی اپنی توتلی زبان میں بولا۔ توتلی زبان کیا ہوتی ہے شاہ نواز؟ لٹل
Little? نہیں, بیبی لینگویج کو کہتے ہیں توتلی زبان. اچھا اچھا. وقف جدید کے بارے میں تھوڑا سا ماما شاہنواز آپ کو اور ہمارے دوستوں کو بتا دیتے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سارے دوستوں کو نہ پتہ ہو. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی حکم سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زندگی میں جماعت کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے جو آخری تحریک فرمائی وہ وقف جدید کے نام سے موسوم ہے. یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ایک ایسا پلان ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جس کے اندر ہم اس طرح سے کریں کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں اور اس میں لوگ مالی قربانی کریں. اس کے بعد پھر اسلام کو دور دور کے علاقوں میں پہنچایا جائے. ایسے علاقے بہت سارے ہیں جہاں پہ اسلام احمدیت کو دور دور پہنچایا جائے. اور پھر اس پلان میں کا نام تھا وقف جدید کا پلان تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر جتنی بھی وہ پھر اس کے اندر جتنا بھی چندہ جات اکٹھے کیے جاتے تھے, پھر اس کے اندر جو ان پیسوں سے ٹیچرز کو دور دور بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی اور احمدیت کی تعلیمات کو پھیلائیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں. اور اس میں پھر جتنے بھی خرچ آتے تھے نا, اس میں ایکسپینسز وغیرہ, تو وہ سارے کے سارے وقف جدید کی تحریک سے نکالے جاتے تھے. تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں آج کا سبق. شاہنواز لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا آج کے سبق میں؟ لندن کی سیر. ہاں جی, لاسٹ ٹائم ہم نے سیر کی تھی لندن کی, اور اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں, اس دفعہ بھی سیر ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں کہاں کی سیر کروائے گا بچوں کا الفضل, ہے نا. بچوں کا الفضل سیر کرواتا ہے بچوں کو, سیرنگ. جیسے اسکول میں بچے پکنک پہ جاتے ہیں نا, سیرنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں جگہ جگہ پہ اور دیکھتے ہیں ڈفرینٹ جگہیں, اسی طرح سے بچوں کا الفضل بھی ہمیں سیر کرواتا ہے بچوں کو نا. اچھا جی. آج کا سبق اسلام آباد ٹلفرڈ امتثال. بلال بھائی, کل سر نے ہمیں اسلام آباد ٹلفرڈ کے بارے میں بتایا تھا, میں نے اپنے نوٹس بنا لیے ہیں. گھنٹی کی آواز کی کچھ دیر بعد ہی سر عثمان کلاس میں داخل ہوئے تو بچے کھڑے ہو گئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر عثمان. ہاں جی, اور سر نے جواباً کہا وعلیکم السلام. بیٹھ جائیں اور سب بچے اپنے نوٹس سامنے رکھ لیں. بلال, ٹلفرڈ کے بارے میں کچھ بتائیں. بلال, ٹلفرڈ برطانیہ کی کاؤنٹی سرے کا گاؤں ہے. گاؤں کہتے ہیں جو چھوٹا سا ولیج ہوتا ہے نا, اس کو بھی کہتے ہیں, یا کنٹری سائڈ جو ہوتی ہے نا, اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا, جو لندن سے جنوب مغربی جانب 43 میل پر واقع ہے, 43 مائلز پر ہے. ٹلفرڈ کا اولین ریکارڈ 1762 کے نقشہ جات سے ملتا ہے. دریائے وے کے دونوں اطراف میں ٹلفرڈ برج کا ذکر ملتا ہے, جو جگہ اب ٹلفرڈ گرین کے نام سے جانی جاتی ہے. سر عثمان, نایاب, ٹلفرڈ میں جماعت نے کب جگہ خریدی اور اس کا کیا نام رکھا گیا؟ نایاب, حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے دور خلافت میں 18 ستمبر 1984 کو سرے کے اس گاؤں ٹلفرڈ میں 25 ایکڑ زمین خریدی گئی. بعد ازاں اس میں مزید 6 ایکڑ بھی شامل کی گئی اور اس کا نام دی احمدیہ مسلم سینٹر اسلام آباد رکھا گیا. But it's mostly called Islamabad. ہاں جی. عائشہ, آپ یہ بتائیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اسلام آباد میں مستقل سکونت کب اختیار کی؟ سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہائش یا ریزیڈنس. عائشہ, اپریل 2019 بروز سوموار حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نماز عصر کے کچھ دیر بعد مسجد فضل سے روانہ ہوئے اور اسی روز اسلام آباد میں قائم اپنی رہائش گاہ میں مستقل سکونت اختیار کی. یعنی کہ پھر وہ پیارے حضور کی پرماننٹ ریزیڈنس پھر اسلام آباد ہو گیا. سر عثمان, امتثال. اسلام آباد ٹلفرڈ میں تعمیراتی کام کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا گیا؟ امتثال, اس کی تعمیر کا کام 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا. مراحل کہتے ہیں فیزز کو. پہلا مرحلہ یعنی کہ فیز 1 میں مسجد مبارک, رہائش کا حضور انور, دفاتر پرائیویٹ سیکٹری, ایڈیشنل وکالت تبشیر, ایڈیشنل وکالت مال, وکالت تعمیل و تنفیذ, ملاقات کا کمرہ, ملٹی پرپز ہال وغیرہ شامل تھے. دوسرے مرحلہ فیز 2 میں سارے رہائشی بلاکس کے ساتھ دوسرے چند بلاکس کی تعمیر شامل تھی, جبکہ تیسرے مرحلے میں بلاک 11 بچوں کے پارک اور گھوڑوں کے استبل وغیرہ کی تعمیر بھی شامل تھی. وہاں پر ایک یارڈ ہے جس میں گھوڑے بھی ہیں, ہے نا. ہاں جی. اچھا, سر عثمان. فیضان, حضور انور نے مسجد مبارک کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اپنا نمائندہ کسے مقرر فرمایا؟ فیضان, حضور انور ایدہ اللہ کی خدمت اقدس میں سنگ بنیاد کے لیے اینٹ پر دعا کرنے کے لیے درخواست کی گئی, جسے حضور انور نے ازراہ شفقت منظور فرمایا اور 2 اکتوبر 2016 کو بعد نماز عصر اپنے دفتر میں اینٹ پر دعا فرمائی اور مکرم عثمان چو چنگشی صاحب المعروف عثمان چینی صاحب مرحوم کو مرکز احمدیت میں تعمیر ہونے والی اس عظیم الشان مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا. مورخہ 9 اکتوبر 2016 کو انہوں نے مسجد کے محراب کے مقام پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا.
سر عثمان: ماشاءاللہ بچوں، آپ سب نے بہت اچھے نوٹس لیے ہیں، اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسامہ: سر میرا سوال یہ ہے کہ حضور انور جب مسجد فضل سے رخصت ہوئے تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے کیا جذبات تھے، یعنی کہ حضور کی کیا فیلنگز تھیں؟ سر عثمان: ماشاءاللہ اسامہ، بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ سر نے اپنے نوٹس اٹھائے اور ورک پلٹتے پلٹتے بولے، پلٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پیج کو ٹرن کرنا۔ عابد وحید خان صاحب نے یہ سوال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے پوچھا تھا۔ حضور انور نے فرمایا، یہ میرا طریق نہیں ہے کہ زیادہ جذباتی ہو جاؤں، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ میں زیادہ ایموشنل نہیں ہوتا۔ جیسے بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں نا جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا۔ Like where? Like moving homes. ہاں جی، جب بچوں کو اپنا گھر موو کرنا ہوتا ہے پھر وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا طریق نہیں ہے کہ زیادہ جذباتی ہو جاؤں، میں جہاں بھی جاتا ہوں جلد ہی سیٹل ہو جاتا ہوں، میرا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے۔ اسلام آباد میں مجھے اپنی نئی روٹین کا عادی ہونے میں صرف 1 گھنٹہ لگا اور رات کو مجھے بغیر کسی دقت کے پرسکون نیند آئی، لیکن میں مسجد فضل 15-16 سال رہا ہوں، اس لیے اس میں شک نہیں کہ میرا مسجد فضل سے ایک تعلق ہے اور اس سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ وہاں میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو یقیناً مسجد فضل سے لگاؤ کے جذبات تھے اور یہ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے۔ تو دیکھا شاہ نواز کے حضور جو تھے، جب حضور موو ہوئے مسجد فضل سے اسلام آباد کی طرف، پیارے حضور نے فرمایا کہ میں زیادہ ایموشنل نہیں ہوا اور اس کے بعد میں بہت کوئکلی میں نے وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ کر لیا اور اس کے بعد مجھے رات کو میں سویا بھی آرام سے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ اب ہم آلموسٹ اس کے آخری پارٹ پر آ گئے ہیں، بتائیں کیا آتا ہے اس میں آخر پر؟ Sudoku and riddles. ہاں And what جی، such? ذہنی آزمائش اس میں آتا ہے۔ پہلے ریڈل کریں کہ سڈوکو کریں؟ کیا کریں؟ ریڈل کر لیں پہلے، Let's بوجھو see تو if I can do this. ہاں جی، بوجھو تو صحیح، ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز اس کو پوچھ سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، تو پہلی پہیلی ہے، یعنی کہ پہلی جو اس میں ریڈل ہے وہ ہے: جتنا سوچو بڑھتی جائے، برتنے والا سیاہ نہ کہلائے۔ یعنی کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم جتنا زیادہ کنزیوم کریں، جتنا زیادہ استعمال کریں، وہ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، انکریز ہوتی جاتی ہے، اور جو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہت وائز ہے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ استعمال کریں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عقل مند ہیں، اور جب استعمال نہ کریں تو پھر کہا جاتا ہے کہ تھوڑی عقل کرو، ہے نا؟ تو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ Give me a hint. میں نے آپ کو جو بات بتائی اسی کے اندر ہنٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہے، I think I'll have to go book. Big book. نہیں، اس کے بعد دوسرے والی دیکھتے ہیں۔ جو ہوگے میں دکھاؤں گا، تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو جیسے آپ ہیں وہ آپ کو ویسا ہی دکھاتی ہے، اور وہ آپ سے بالکل بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، آپ جیسے ہوتے ہیں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایسے ہیں؟ بتائیں۔ A lie detector? لائی ڈیٹیکٹر؟ نہیں، لائی ڈیٹیکٹر نہیں ہے۔ جو ہوگے میں دکھاؤں گا، لائی ڈیٹیکٹر دکھاتا نہیں ہے، وہ تو کچھ اور، وہ تو سگنلز اس کے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تھرڈ والی چیک کرتے ہیں کہ تھرڈ والی آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ 1 گز کا طول، کبھی کلی کبھی پھول۔ 1 گز کا طول، کبھی کلی پھول۔ What does that mean in English? آپ کہہ لیں کہ آپ کے بازو جتنی اس کی لمبائی ہے، اور پھر کبھی کلی کبھی پھول، کبھی وہ کہتے ہیں بلوم کرتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے جیسے فلاور ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ کلی ہوتی ہے وہ پھر وہ بند ہو جاتی ہے۔ کلی چھوٹا بڈ ہوتا ہے نا جیسے فلاور کا، اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ نہیں، تو ہم اچھا تینوں پہیلیوں میں سے کوئی بھی نہیں شاہ نواز نے بھوجی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بچے سن رہے ہیں انہوں نے ضرور ان کو گیس کیا ہوگا کہ کون سی اس میں سے ہے، اور اس میں سے ٹھیک والے جواب بھی ان کے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں جی، Sudoku is same as normal. جو اردو اسپیکنگ بچے ہیں وہ فوراً ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں سڈوکو۔ اس کھیل میں ہر لائن میں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں 1 تا 6 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ریپیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے نا شاہ نواز؟ آپ بتائیں شاہ نواز، سب سے پہلے آپ کون سا والا اس میں باکس کریں گے؟ ہاں جی، یہ 4 باکسز ہیں نا، بگ باکسز جو ہیں وہ 4 ہیں، تو آپ اس میں سے کون سا باکس سب سے پہلے فل کرنا چاہیں گے؟ I would actually like to fill the middle right one. Left one. لیفٹ 1 to 6 والا فل کریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ نمبرز ہیں نا، تو جس میں زیادہ نمبرز ہوں اس کو اگر پہلے فل کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ باقیوں والے میں کیا آئے گا۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں تلاش کریں۔ گراف سے درج ذیل رمضان اور عید کی اصطلاحات تلاش کریں۔ اب اس میں جو ورڈز ہیں آپ کو تلاش کرنے، اس میں رمضان، قرآن، روزہ، عشرہ،
سحری، افطار، تہجد، تراوی، عید الفطر، فطرانہ. یہ الفاظ ہیں جو کہ آپ نے اس میں سے تلاش کرنا ہے. جن بچوں کو اردو آتی ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہوگا ہے نا. ہاں جی. اور اگر جن کو تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے وہ اپنی کیا کر سکتے ہیں، ماما سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے سے دعا اور حدیث یاد کرنے والے اور ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں میں سے بعض کے نام. تو شاہنواز اس دفعہ ہم پتہ ہے کیا کریں گے، ہم ان تمام اچھے اچھے بچوں کے نام ہم پڑھیں گے جنہوں نے ہمیں اپنے نام بھیجے اور انہوں نے حدیث یاد کی یا پھر دعائیں یاد کی یا پھر ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات دیے. دیکھیں کتنے ذہین بچے ہیں نا ہمارے. اب وہ بچے جو ہیں اور آپ جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی، اگر آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں اپنا نام نہیں بھیجا تو اس دفعہ آپ بھیج سکتے ہیں اور ہم پھر کیا کریں گے، ان کو ریڈ کریں گے یہاں پر اور پھر وہ بچے اپنا نام سن کر خوش ہوں گے ہے نا. ہاں جی. تو شروع کریں ان بچوں کے نام پڑھنا. آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنے ہمارے بچے، کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں ہے نا، جو کہ جنہوں نے یہ فل کیا تھا. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. People that I know. لسوتھو سے ذیشان حمید، ذوالکفل ذکی احمد، تمثیلہ نور. فرانس سے مناہل، کینیڈا سے دانیہ شفیق، راحمہ علیم صدیقی، راہین مہر صدیقی، عبدالحی خان، عابدہ ملک، تابینہ طاہر، ذیشان طاہر. سویڈن سے صالحہ عریج خان، تنزانیہ سے نابغہ صباحت، جری اللہ شفیع میمن، شایان بریرہ، فاطمہ خرم، ہبت الحی سوسن. کونگو کنشاسا سے حمزہ ولید، جرمنی سے عطاء الحی راشد، صہیب احمد، نیدرلینڈ سے تلمیز احمد. ان کے علاوہ ابرار احمد، ارکم احمد، فواد احمد، مغفور احمد، محمد افضال، نفیس الحق نے بھی درست جوابات بھجوائے. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم اور عقل میں اضافہ کرے جو کہ ہمارے ریگولرلی دیکھنے والے اور سننے والے اور پڑھنے والے بچے ہیں ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہے کہ بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل احادیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل یا بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام پر ارسال کیجیے. تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ تو آج کل ہر کوئی یوز کرتا ہے نا شاہنواز، تو ہم جلدی سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے ہیں جنہوں نے الفضل پورا پڑھا بچوں کا یا پھر سنا یا پھر دیکھا، اور اس کے بعد پھر جلدی سے ان کے نام پھر ہمیں بھیج دیں اور پھر ہم ان کو کیا کریں گے، پبلش کریں گے. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا الفضل جو کہ عید کے حوالے سے تھا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آخر میں کیا کہیں گے ہم شاہنواز سارے بچوں کو جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ عید مبارک. ہاں جی، سب بچوں کو ہماری طرف سے عید مبارک. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے بعد، عید کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے، تب تک ہمارے بچے جو ہیں وہ عید کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنا بھی خیال کر سکتے ہیں اور اپنے جو آس پاس جو بچے ہیں ان کا بھی خیال کر سکتے ہیں. And عید ویکیشنز. ہاں جی، عید پاکستان میں تو عید ویکیشنز بھی ہوتی ہیں نا، یہاں پر نہیں ہوتی. اچھا پیارے بچوں اجازت دیں اب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے علم اور عقل میں اضافہ کرے اور ان کو خادم دین بنائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اینڈ عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں. آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں. بھول کے سارے شکوے یارو، بھول کے سارے شکوے یارو، ہم روٹھوں کو آج منائیں. ہم روٹھوں کو آج منائیں. آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں. دوست ہو اپنا یا ہو دشمن، باہیں کھولے گلے لگائیں. دوست ہو اپنا یا ہو دشمن، باہیں کھولے گلے لگائیں. کھل اٹھا ہے چہرہ چہرہ،
کھل اٹھا ہے چہرہ چہرہ، خوشبو الفت کی مہکائیں، خوشبو الفت کی مہکائیں، آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں۔ سنتا ہے وہ دل کی باتیں، آؤ سجدوں میں جھک جائیں۔ سنتا ہے وہ دل کی باتیں، آؤ سجدوں میں جھک جائیں۔ بھول نہ جانا تم آقا کو، بھول نہ جانا تم آقا کو، سب کو زاہد یاد دلائیں، سب کو زاہد یاد دلائیں۔ آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں۔ بھول کے سارے شکوے یارو، ہم روٹھوں کو آج منائیں۔ آؤ مل کر عید منائیں، خوشیوں کے ہم دیپ جلائیں۔